اگر آپ عمران خان اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز جاننا چاہتے ہو اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ پیور پریڈکشن جاننا چاہتے ہو بنا سٹوری سنے بنا ادھر ادھر دائیں بائیں کی باتیں گھمانے کے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں جتنی بھی بات ہوگی وہ پیور کیلکولیشن اور پریڈکشنز کے اوپر ہوگی، کوئی دائیں بائیں کی سٹوریز آپ کو نہیں بتائی جائیں گی۔ نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب۔ مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے۔ 9-0 پر چھاپا مارا گیا۔ کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ۔ آغاز میں جو میری ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں میری چند وہ پریڈکشن دکھائی گئیں جو نہ صرف ٹھیک ثابت ہوئیں بلکہ تمام ٹی وی چینلز نے مجھے اپریشیٹ کیا ان کو ریپیٹ پہ چلا کے، اور الحمدللہ یہ میری اچیومنٹس میں سے چند پریڈکشنز ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ چل سکے کہ صحیح کیلکولیشن اور پریڈکشنز کے ساتھ رزلٹ کیسے مل سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے کہ جس شخصیت کو آپ اس وقت سن رہے ہیں، جس شخص کو وہ اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کو جانتا ہے اور پہلے بھی صحیح پریڈکشن کر چکا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر پریڈکشن ہی ٹھیک ہو، لیکن چند ایک تو ٹھیک ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہوئی ہیں جو آغاز میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ 14 اگست 2026 کو پاکستان کی برتھ ڈے ہے، تو ہیپی برتھ ڈے پاکستان۔ اور پاکستان نے اس برتھ ڈے کو اپنے 79 ایئرز کمپلیٹ کیے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو اسٹرالوجی کیلکولیشن سے بتاتا ہوں اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ بھی کہ جب بھی کسی کنٹری، شخص، جگہ یا چیز کی برتھ ڈے آتی ہے تو اس کی زندگی میں میجر چینجز آتی ہیں۔ آپ سب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ کی بھی زندگی میں جب جب برتھ ڈے آئی ہوگی، اچھی یا بری میجر چینجز آپ کو دیکھنے کو ضرور ملی ہوں گی۔ کون سی چینجز آپ نے اپنی برتھ ڈے کے بعد نوٹس کی ہیں زندگی میں اہم، ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ پاکستان نے 14 اگست 2026 کو اپنے 79 ایئر کمپلیٹ کیے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا، اور میں ہمیشہ آپ کو نیمرولوجی میں بتاتا ہوں کہ 2 نمبر بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کسی بھی برتھ ڈے کے اندر، اور وہ ہوتے ہیں پہلے نمبر کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا، جیسے پاکستان کے کیس میں 14 پہلا نمبر ہے، اس کو ہم 4 اور 1 کو جمع کریں گے تو عدد 5 بن جائے گا، پھر 8 کو جمع کریں گے اور پھر 1947 کو جب جمع کر کے ٹوٹل نمبر بنائیں گے تو وہ 7 پہ ایڈ ہو کے آ جائے گا۔ ان 2 نمبرز کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور آپ کی برتھ ڈے پر بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کی برتھ ڈے کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ جب عمران خان صاحب کی برتھ ڈے کو بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کیا جائے گا، شہباز شریف صاحب کی برتھ ڈے کو بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کیا جائے گا، مریم نواز صاحبہ کی برتھ ڈے کو بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں پریڈکشن بھی ایسے ہی کیلکولیٹ ہوں گی۔ اب پاکستان نے، میں کیوں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ریولوشن آئے گا، اور آپ لوگ بار بار مجھے کمنٹس میں یہ کہتے ہیں انقلاب کہاں رہ گیا، اتنی دیر سے آپ کہہ رہے ہیں انقلاب آیا کیوں نہیں، اور اتنی پہلے پریڈکشن کیوں دے دی تھی۔ اتنی پہلے سے انقلاب کی پریڈکشن شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بھی میں پریڈکشن دیتا ہوں ہمیشہ ایڈوانس دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیلکولیشنز کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا سرائیاں تو بہت سارے جو اینکر پرسن ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، تو پریڈکشن ہمیشہ ٹائم سے پہلے ہونی چاہیے۔ پاکستان نے 14 اگست 2026 کو اپنے 79 ایئرز کمپلیٹ کیے ہیں۔ اب میں پیور نیمرولوجی انالیسز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب میں کھل کے نہیں کر سکتا، بات کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے آج کل، بٹ میں آپ کے سامنے انٹرپریٹیشن رکھنے جا رہا ہوں۔ پاکستان نے جب اپنے 79 ایئر کمپلیٹ کیے ہیں تو 7 اور 9 کو جمع کرنے سے عدد جو ہے وہ 16 بن کے آ رہا ہے، اور 7 کا عدد بن کے آ رہا ہے، اور پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جب ہم ٹوٹل کرتے ہیں 14 اگست 1947 کو، وہاں پہ بھی 7 کا عدد بن کے آ رہا تھا۔
اب یہ 7 کا عدد جو ہے یہ پاکستان کا ڈیسٹنی نمبر ہے، پاکستان کا فیٹ کا نمبر ہے، اور پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، رولنگ نمبر ہے۔ اب جب پاکستان 79 ایئر کا ہوا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا بنتی ہے، سنیں۔ نمبر 79 کی اگر میں بات کروں تو نیمرولوجی کے مطابق یہ مخفی جو ہے علوم کا نمبر بن رہا ہے۔ اس کی جو پکچر بنتی ہے، اس کی جو تصویر بنے گی، اس میں روشنی ایک مینار سے نظر آ رہی ہے اور ایک آدمی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے سر پر تاج ہے۔ کون سا آدمی جس کے سر پہ تاج ہے گر سکتا ہے، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس نمبر کو تباہ شدہ قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 79 کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں۔ یہ نمبر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حیران کن بد نصیبی انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ وہ شخص جس کے سر پہ تاج ہے، جو روشنی کے مینار کے پاس کھڑا گر رہا ہے۔ اس نے بہت زیادہ روشنی کی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا، اس کے سر پہ تاج تھا، بٹ ابھی تاج اس کے سر سے گر رہا ہے اور وہ شخص خون میں نہایا ہوا ہے۔ یہ نیمرولوجی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ حادثات اور خطرات کا نمبر ہے اور منصوبوں کی ناکامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کس کے منصوبوں کی طرف ناکامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ شخص جس کے سر پہ تاج تھا، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا اور جس کے پاس سارا اقتدار تھا، وہ شخص گر رہا ہے اور خون میں نہایا ہوا گر رہا ہے، اور اس کے منصوبوں کی ناکامی کی طرف یہ عدد اشارہ کرتا ہے۔ اب جب یہ عدد آ جائے کسی کی بھی لائف میں یا کسی کنٹری کی ڈیٹ آف برتھ میں یا جیسے بھی، تو اس سے بچنے کے لیے قبل از وقت منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ یہ پاکستان کے 79 ایئر کمپلیٹ کرنے پر پاکستان کی نیمرولوجی انٹرپریٹیشن بن رہی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس سے پہلے میں 1-2 شوز میں یہ پریڈکشن دے چکا ہوں اور اسی یوٹیوب چینل پہ بھی دے چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان میں ابھی حکومت چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، میکسیمم ستمبر کے اینڈ تک قائم رکھنا ممکن ہو پائے گا اس کو ان کے لیے، اور مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ بھی میکسیمم ستمبر کے اینڈ تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی برتھ ڈے 23 ستمبر کو آئے گی، ستمبر میں ان کی برتھ ڈے آتی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے فوراً بعد ان کے انلکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی برتھ ڈے اکتوبر کے اینڈ میں آتی ہے، ان کی برتھ ڈے کے بعد انلکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا، اور پاکستان کی برتھ ڈے 14 اگست 2026 کو آئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں کنٹرول حاصل کرنے والے شخص کے گرنے کے ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کی برتھ ڈے 5 اکتوبر کو آئے گی۔ ان کی برتھ ڈے کو اگر دیکھتے ہیں تو ابھی جو ان کی برتھ ڈے آئے گی 5 اکتوبر 2026 کو، اس کے بعد ان کے لکی ٹائم پیریڈ کا اور لیف کے ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا۔ جب انسان کی برتھ ڈے آتی ہے تو برتھ ڈے سے چند دن پہلے یا چند دن بعد بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلیاں لکی ہیں یا ان لکی ہیں۔ جیسے اس کیس میں شہباز شریف صاحب کی برتھ ڈے سے پہلے یا بعد میں ان کے لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا، اور مریم نواز صاحبہ کی برتھ ڈے جو ہے اس کے بعد بھی ان کے ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ان کے لکی اور لیف کے ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ پریڈکشن میں پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ شیئر کر چکا ہوں، آج یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایسے کوئی پریڈکشن آپ کو نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی پریڈکشن کی طرف دوبارہ کہ پاکستان میں ریولوشن کا ٹائم جو ہے وہ کیسے اس کا آغاز ہوگا۔ میں نے ابھی جولائی 2026 سے پہلے جون 2026 میں ایک ٹی وی چینل پہ پریڈکشن دی تھی کہ
اب احتجاج شروع ہوں گے جولائی اور اگست میں. ابھی آپ کو احتجاج نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں نے جون میں پریڈکشن دی تھی اور ساتھ میں نے یہ چیز ایڈ کی تھی کہ اب احتجاج کرنے پہ اتنی سختیاں نہیں ہوں گی جو پہلے تھی. اب ان پارٹیوں کو ریلیف ملے گا جن پہ سختیاں چل رہی تھیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بھی ریلیف ملنا اور جگہ ملنی شروع ہوگی. ان کی بات بھی سنی جانا شروع ہو رہی ہے. ایجیٹیشنز بھی ہو رہے ہیں اور میری اس پریڈکشن کے بعد کافی زیادہ ایجیٹیشن دیکھنے کو ملے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے کال بھی دی ہوئی ہے ایک مارچ کے لیے, وہ بھی آنے والا ٹائم ہے. تو عمران خان صاحب کی لکی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا جو 5 اکتوبر کو ان کی برتھ ڈے آئے گی. اس کے بعد سے چند دن پہلے یا چند دن بعد میں ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. ریلیف کا ٹائم ہے, ریلیز کا ٹائم بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان اپنے چینجز کے ٹائم پیریڈ میں انٹر ہو رہا ہے اور جو حکومت ہے اس وقت ان کے لیے مجھے ٹائم جو ہے وہ ٹف بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈے بائی ڈے. تمام چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو انشاءاللہ پاکستان میں ریولوشن یا ریولوشنری چینجز آنے کا ٹائم آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے 2026 کے آغاز میں یہ پیشگوئیاں کی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جب بہت سارے اسٹرالوجر کہہ رہے تھے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور پتہ نہیں کہاں ترقی ہو جائے گی اور ڈالر نیچے آ جائے گا, تب میں نے پریڈکشن کی تھی کہ انفارچونیٹلی مجھے مہنگائی کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ایک پریڈکشن تھی. دوسری پریڈکشن میری یہ تھی کہ پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. تیسری میری پریڈکشن یہ تھی کہ سونے اور چاندی کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ میں نے اگین بار بار یہ بات کہی تھی کہ سولر سیکٹر بہتر ہوگا اور جو آٹو انڈسٹری ہے کار وغیرہ کی اس میں بہتری آئے گی. آپ دیکھیں آٹو انڈسٹری کی بھی جو ہے پرائسز بڑھ چکی ہیں, پیٹرول کی پرائسز بڑھ چکی ہیں, سونے کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. چاندی اگین میں پک کروں گا. ایون اگر چاندی کی بات کروں تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ نہ صرف 2026 بلکہ 2027 کے اینڈ تک اس کی پرائسز ہائی جاتی رہیں گی. تو یہ ایک ایسا میٹل ہے جو بہت زیادہ اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی. یہ تمام پریڈکشن میں نے شیئر کی تھی 2026 کے آغاز میں. ابھی آپ دیکھیں جب میں پریڈکشن شیئر کر رہا تھا مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پیٹرول کی پرائسز اتنی اوپر چلی جائیں گی. تب تو جنگ کی بات بھی نہیں تھی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. بہرحال پرائسز ابھی وہ پریڈکشن بھی الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی اور مہنگائی والی پریڈکشن انفارچونیٹلی ٹھیک ثابت ہوئی. بٹ نیکسٹ جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے چینجز کے ٹائم میں اور ریولوشنری ٹائم میں انٹر ہو چکا ہے اور یہ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. یہ اس برتھ ڈے سے آغاز ہوا ہے, اگلی 1-2 برتھ ڈے کے اندر پاکستان میں انشاءاللہ چینجز آ جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کو سوئیں گے صبح انقلاب آ جائے گا, چینجز آ جائیں گی, نظام بدل جائے گا, سسٹم, ایسا بالکل نہیں ہوگا. چینجز کے ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے, بہت آہستگی کے ساتھ آگے بڑھے گا پر چیزیں بہتر ہوں گی. اور میری اب بھی یہی پریڈکشن بن رہی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, بٹ مجھے مہنگائی کم ہوتی ہوئی آگے بھی دکھائی نہیں دے رہی. تو اگین جب میں ریولوشنری چینجز یا ریولوشن کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مہنگائی ختم ہو جائے گی, دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی جیسے دوسرے اسٹرالوجر کہہ رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے یہ ٹائم 2028 کے اینڈ تک لگ جائے, لیکن انشاءاللہ پاکستان میں چینجز آئیں گی اور ریولوشنری چینجز آئیں گی اور چیزیں بہت بہتر ہوں گی. مہنگائی انفارچونیٹلی ابھی بھی مجھے کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ٹو دی پوائنٹ ہی بات کی ہے. چند باتیں آپ کو سمجھانا اور بتانا ضروری تھی, وہ ضرور کی ہیں. اس کے علاوہ میں نے ادھر ادھر کی فضول باتیں ایڈ نہیں کی پریڈکشن کے علاوہ. اپنی طرف سے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پریڈکشنز آپ کو کیسی لگی. اگر آپ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں یا کسی پولیٹیشین کے فیوچر کے بارے میں یا کوئی بھی مخصوص کویسچن یا پریڈکشن چاہ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپک پہ ضرور بناؤں گا. اور ہاں, یہ ویڈیو تھوڑی لیٹ ضرور ہوئی ہے بٹ میں ویٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی برتھ ڈے گزر جائے اس کے بعد شیئر کروں تاکہ میں تمام چیزوں کو اینالائز کر لوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کے بعد دعاؤں کی اور بھی ضرورت پڑے گی. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر. گڈ بائے. اللہ.